حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کی یہ بات سن کے تسلی ہوئی کہ بھئی اس میں ہارون کا قصور نہیں ہے، لہذا اللہ سے دعا مانگنے لگے، رب اغفر لی، اے میرے رب میری بھی مغفرت کر دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کی بھی مغفرت کر دے۔ یعنی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ انبیاء کی یہ شان ہے کہ ان سے غلطی نہیں بھی ہوتی تو بھی وہ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری تربیت میں کوئی کوتاہی ہے کہ یہ قوم بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے، اس لیے اللہ سے دعا مانگنے لگے، اے اللہ میری بھی مغفرت کر دے، میرے بھائی کی بھی مغفرت کر دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل کر دے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ رکوع بھی ہمارا تفسیر کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا۔ اس میں جو علمی نکات ملتے ہیں مختصراً بیان کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات تو وہی وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، کہ جو قوم بت پرستوں میں رہی ہو نا، اس کا مینٹل لیول پھر وہیں آ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ماحول انسان کو کتنا بگاڑتا ہے۔ جب علماء کہتے ہیں نا کہ اہل علم میں بیٹھا کرو، علماء صلحاء میں بیٹھا کرو، اچھے لوگوں میں بیٹھا کرو، لوگ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھئی خود اچھا بنو تو اچھے میں بیٹھو یا برے میں بیٹھو، اس کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو بس خود صحیح ہونا چاہیے۔ خود صحیح جبھی ہوگا جب اچھے لوگوں میں بیٹھے گا۔ بنی اسرائیل نے اتنا عرصہ بت پرستوں میں زندگی گزاری، کیسے پیارے پیغمبر ملے ان کو، لیکن وہی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہی ایک ہی اس پہ ذرا سا موقع ملا شرک کا تو فوراً شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو اس لیے اس میں ہمیں ماحول کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اچھے لوگوں میں آپ رہیں گے تو اچھائی آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے گی، برے لوگوں میں رہیں گے برائی آپ کی نیچر کا حصہ بن جائے گی۔ ایک سبق کی بات تو یہ پتہ چلی۔ ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہر وہ کام جو محیر العقول ہو، جو عجیب سا ہو، اسے دیکھ کے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بنی اسرائیل نے دیکھا یہ بچڑا ہے اور بھیں 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 آواز بھی نکال رہا ہے، تو اب اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک تو بنتی نہیں ہے، تو اب کیا اس نے دعویٰ کر دیا سامری نے یہ خدا ہے، یہ معبود ہے، دیکھو ورنہ سونے کا بنا ہوا بچڑا آواز کہاں سے نکالتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو چاہیے تھا یہ سوچتے بھائی کوئی وجہ ہوگی جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہوتا تو یہ بات چیت کرتا، یہ اس نے کائنات کو، یہ ہمارے ہاتھوں سے تھوڑی بنتا، اگر یہ خدا ہوتا ہم نے تھوڑی بنایا ہوتا اس کو۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات کیوں کر رہا ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر اس میں آج بھی یہی حال ہے مشرکوں کا، کسی بابے کے پاس گئے کوئی کام ہو گیا تو اس سے عقیدت شروع کر دیتے ہیں، دیکھو میں اس کے پاس گیا تھا اور اس نے میرا یہ کام بنا دیا۔ بھائی وہ کام جو آپ کا ہو گیا اس کی کوئی لاجک تلاش کر لو، لاجک نہیں آتی تو بول دو یار ہمیں نہیں پتا کیسے ہو گیا، لیکن یہ بابا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اگر یہ کر سکتا ہوتا اس کو تو کبھی کوئی پریشانی لاحق نہ ہوتی، اسے تو کبھی کوئی غم نہ ہوتا، اس کے تو سارے مسئلے پورے ہو رہے ہوتے۔ اگر اس کے پاس غیب کا علم ہوتا یا یہ اسباب سے ہٹ کر لوگوں کے کام بنانے کی طاقت ہوتی تو یہ خود ایسا کیسے ہوتا۔ اس کی مثال اور آسان میں دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ عیسائیوں نے دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اس کی بینائی لوٹ آئی، اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا۔ تو عیسائیوں نے دیکھا یار یہ کام تو انسان کر نہیں سکتا، لہذا حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بھئی یہ معجزے تمہیں نظر آ رہے ہیں لیکن ان کی محتاجی تمہیں نظر نہیں آتی۔ کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ اور اس کی ماں مریم دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ جو آدمی کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے وہ تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتا ہے؟ تو مشرک کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کچھ محیر العقول، کچھ عجیب سے کام دیکھ کے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ اس میں یہ جس کو میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، اس میں عیب کتنے زیادہ ہیں۔ تو اگر کسی کے ہاتھ میں آپ شعبدے دیکھیں، کسی روحانی عامل کے ہاتھ میں، کہ اس نے آپ کو بتا دیا آپ کے ہاتھ میں کون سی گھڑی ہے، آپ کی جیب میں کون سا موبائل ہے، ان چیزوں سے کبھی متاثر نہ ہو۔ سوچ لیا کریں یار کوئی وجہ ہوگی، کوئی کسی طرح سے اس نے پتہ چلا لیا ہوگا اور ہمیں نہیں پتا کیسے پتہ چلایا۔ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم وہیں اسی کی کرسی پہ نہ جا کے بیٹھے ہوتے، ہمیں نہیں پتا کیسے، لیکن یہ ہے ہمارے جیسا لچڑ، ہے ہمارے جیسا معذور اور محتاج، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہوتا تو یہ ہمارا محتاج بن کے یہاں کیوں بیٹھا ہوتا؟ تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے ہر مشرک سے اور ہر گمراہ آدمی سے۔ ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے، اپنے پنڈتوں کو دیکھتے ہیں کچھ کرتب، وہ پنڈت لوگ کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں، خط پڑھ کے جو ہے بغیر پڑھے بتا دیا کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے، اس طرح کی کچھ شعبدے دیکھتے ہیں
اور پھر ان کی ہر بات پہ یقین کرنا شروع کر لیتے ہیں. بھائی کچھ شعبدے ہر آدمی کر سکتا ہے, کچھ میجک ہوتے ہیں, کچھ جادو ہوتے ہیں, تو ان کی بیس پہ کبھی بھی کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. بول دینا چاہیے یار یہ شعبدہ اس نے دکھایا, میں نہیں پتا کیسے دکھایا, لیکن یہ ہے, یہ لچڑ ہے, یہ محتاج, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جس کے پاس اپنے دعوے کی دلیل ہوگی اس کے دعوے کو ہم مانیں گے, جس کے پاس دلیل نہیں ہے اس کے دعوے کو ہم شعبدے دیکھ کے کبھی نہیں مانیں گے. یہ خوب سمجھ لینا چاہیے. تو یہاں بھی اللہ نے یہ کہا نا, یہ دیکھ رہے ہیں اس میں آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, نہ یہ تم سے بات چیت کرتا ہے, نہ تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے, یہ کسی کام کا معبود نہیں ہے. تو آج ہندو بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں بھگوانوں کے ساتھ, کہ اس کے دیکھ رہے ہیں ہوا میں اڑ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, شعبدے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں جو عیب لگے ہوئے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. آگے جو قرآن میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ندامت ہو گئی, اس سے ہمیں ایمان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کافر جتنا بڑا جرم کرے اکثر اس کو ندامت نہیں ہوتی. بنی اسرائیل جیسے بھی تھے, کتنا بڑا جرم کیا کہ موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں, ہارون علیہ السلام موجود ہیں, اور بچڑے کو خدا بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا. کتنا بڑا جرم ہے, لیکن ندامت کا احساس ہوا, ایمان تھا, توبہ استغفار کی, اور قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے اس جرم کو معاف کر دیا. یہ پیکج اللہ نے اہل ایمان کو دیا, جس کو توبہ کا پیکج کہا جاتا ہے, کہ آپ سے کتنا ہی بڑا جرم ہو جائے, اگر آپ توبہ استغفار کر لیتے ہیں اللہ اس جرم کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ اہل ایمان کی بھی فضیلت اس سے پتہ چلتی ہے, اور توبہ کی بھی فضیلت ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جو غضبناک ہو کے لوٹے, اس میں بھی ہمیں عبرت کی بات پتہ چلتی. آج بہت سے لوگ غصے کو بالکل ہی ناجائز سمجھ بیٹھے. کبھی کسی دیندار آدمی کو غصہ آ جائے نا کسی بات پہ, لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو ممبر پہ بیٹھ کے کیسے اخلاق کی تعلیم کر رہا ہوتا ہے, اور یہاں دیکھو کیسے غصہ دکھا رہا ہے. تو وہ غصے کا آنا ایک نیچرل ہے. ہاں بلا وجہ غصہ آنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آنا, یہ انسان کے گدھے ہونے کی علامت ہے, یہ پاگل ہونے کی علامت ہے. لیکن معقول بات ہو اس پہ غصہ آنا, یہ انسان کے نارمل ہونے کی علامت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کتنا غصہ آیا, اور آنا بھی چاہیے تھا, یہ نیچرل تھا ان کا غصہ. اور بلکہ بعض دفعہ تو غصہ آنا آپ کے ایماندار ہونے کی علامت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام میں دینی غیرت تھی, دینی حمیت تھی, کہ اللہ نے میری قوم پر کتنے احسانات کیے اور یہ کیا کر رہے ہیں, تو اللہ کے لیے غصہ. جیسے حدیث میں آتا ہے نا, الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے محبت اور نفرت بھی اللہ کے لیے. آج لوگ ایک پہلو تو لیتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے. نا 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 نا, آپ کی اللہ سے محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک محبت اللہ کے لیے کے ساتھ ساتھ نفرت بھی اللہ کے لیے نہ ہو. تو جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, تو ان سے نفرت کرنے کا حکم ہے ہمیں. لوگ کہتے ہیں نا قادیانیوں کے ساتھ ہم اچھا طرح ملیں گے. بھائی قادیانی آج اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں, غیر مسلم مان لیں اپنے آپ کو, تو ٹھیک ہے, وہ قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں جیسے بہت سارے غیر مسلم ہیں. لیکن ان کا جرم کیا ہے, کفر کو اسلام سے تعبیر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ڈاکہ ڈال کے. یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی بیس پر غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو گلے نہ لگائیں, آپ حتی الامکان ان سے معاملات سے بچیں, تاکہ اسلام اور قادیانیت آپس میں خلط ملط نہ ہو جائے. دوسرے غیر مسلموں کا معاملہ تو قرآن نے بیان کر دیا کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں جو تم سے لڑتے نہیں ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن قادیانیت کا مسئلہ کیا, اگر مسلمانوں کا قادیانیوں سے اختلاط شروع ہو جائے, قادیانی ہماری مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں, تو لوگ اس مسئلے کو ہلکا مسئلہ سمجھیں گے. لوگ کہیں گے اسلام کے دو فرقے ہیں, ایک کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, دوسرا کہتے نہیں جی مرزا غلام احمد لعنت اللہ وہ نبی ہے. تو یہ ہلکا سا اختلاف ہے. تو یہ بہت یعنی اسلام کی دراڑیں ہل جائیں گی, اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اس لیے جہاں اللہ کے لیے محبت کا حکم ہے وہیں ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو جہاں اللہ کے لیے ہمیں مٹھاس دکھانے کا حکم ہے وہیں غضب بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو غضب تھا یہ قابل تعریف تھا. اور ایک علمی نقطے کی بات جو میں نے تفسیر کے دوران بتائی, موسیٰ علیہ السلام کا جو تختیوں کو ایک طرف ڈال دینا غضب کی بیس پر, اگر ہم دوسرا قول لے لیتے ہیں کہ یہ واقعی ڈالنے کا عمل تھا, اس میں بھی علمی نقطے کی بات ہے کہ کسی پر فوراً آپ توہین کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اور آخری جو پوائنٹ کی بات ہے, رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک. موسیٰ علیہ السلام کیسی دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ میری مغفرت کر دے, میرے بھائی کی بھی, اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے. انبیاء کی دعائیں قرآن بہت ذکر کرتا ہے. جب بھی کچھ بات ہوتی ہے انبیاء سب سے پہلے اپنے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں.
آج ہماری عادت کیا ہے، ہم اپنے آپ کو تو فہرست سے نکال دیتے ہیں اور دوسروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو یہ طرز دینداروں کا نہیں ہونا چاہیے.